بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو ممنوع فنڈنگ کیس جو الیکشن کمیشن نے بدنیتی سے فیصلہ دیا تھا، اس میں ایف آئی اے نے عدالت سے کہا تھا کہ عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کو خارج کیا جائے اور ہمیں گرفتار کرنے دیا جائے۔ اس کیس میں ہائی کورٹ نے پورے کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایف آئی اے نے پہلے کیا کہا تھا، ان کا کیس کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کا اگر آپ یہ پیرا پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو عارف مقصود نقوی یعنی عارف نقوی ہے، وہ اونر ہے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کا، یو اے ای کا، اور عارف نقوی نے ال گوٹن منی یعنی بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممنوع یا کرپشن کے ذرائع سے حاصل کیا ہوا پیسہ یو بی ایل بینک اکاؤنٹ نمبر میں ٹرانسفر کیا پاکستان تحریک انصاف کے جناح ایونیو برانچ میں، اور 3 اماؤنٹس وہاں پہ آئے جس میں یہ اماؤنٹ ظاہر کیے گئے ہیں 21,21,500 ڈالر ہیں یہ ٹوٹل۔ وہ نیچے لکھتے ہیں کہ اس ٹرانسفر کو ایسے ظاہر کیا گیا کہ بس اگریڈ ٹرانسفر، اور اس کا کوئی مطلب نہیں بتایا گیا کہ ایکچولی یہ کس لیے آئی ہے، تو یہ کچھ کرپشن ہوئی ہے یا اسی پر سارا کیس ایف آئی اے نے بنایا۔ اب اس کا عدالت نے جواب دیا ہے۔ سہیل رشید جو کورٹ رپورٹر ہے، میں آپ کو ان کی زبانی بتاتا ہوں جو انہوں نے رپورٹ کیا، میں سر آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، حرف بحرف جو انہوں نے کہا نا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ممنوع فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے عمران خان کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تھی۔ ہائی کورٹ نے یہ درخواست خارج کرنے کے تفصیلی فیصلے میں ایف آئی اے کا کیس ہی اڑا کے رکھ دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق ایک بھی ثبوت نہیں کہ آنے والی رقم جرم سے لی گئی تھی یا اسٹیٹ بینک نے انہیں غیر قانونی کہا تھا۔ ایف آئی آر میں لگائے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں۔ فیصلہ: عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔ فیصلہ: بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے جس نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ فیصلہ: اسٹیٹ بینک نے نہ کارروائی کی نہ پی ٹی آئی کو وصول کسی ٹرانزیکشن کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ فیصلہ: ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے، وہ بھی کوئی جرم نہیں۔ فیصلہ: اس کیس کی تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک کا بھی کوئی بیان قلم بند نہیں کیا۔ فیصلہ: ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی ضمانت خارج کیوں کی جائے۔ فیصلہ: بینکنگ کورٹ نے درست کہا اس کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں، گرفتاری ضروری نہیں۔ فیصلہ: ایف آئی اے کی ضمانت منسوخی کی درخواستیں خارج کی جاتی ہیں۔ فیصلہ: جسٹس موثر اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کا یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ فیصلہ تو یہ ضمانت خارج کرنے کے کیس کا تھا، لیکن اصل کیس اس میں اڑا کے رکھ دیا گیا ہے، اور اب جو اصل کیس بھی چل رہا ہوگا عدالت میں اس پر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، کیونکہ اگر ثبوت ہوتے اور عمران خان کو گرفتار کرنا واقعی مقصد ہوتا، جو کہ ان کا مقصد ہے، تو یہ سارے ثبوت رکھتے عدالت کے سامنے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی قسم کے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور یہ جب ٹرائل کورٹ میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی منہ کی کھائیں گے۔ تو عمران خان جو دعویٰ کرتے تھے کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے یہ الیکشن کمیشن کی بدنیتی ہے، یہ جس بھی عدالت میں جائے گا وہاں اڑا کے رکھ دیا جائے گا، آج یہ کیس پریکٹیکلی اڑا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب نمبر 2 آپ کی صرف توجہ دلا دوں کہ ٹیرین وائٹ کا کیس بھی پریکٹیکلی اڑ چکا ہے، اب صرف بے شرمی اور ڈٹائی کی وجہ سے ہی چل سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کیس میں بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بیسیکلی قابل سماعت ہی کیس نہیں ہے، اس کا بھی پتہ نہیں فیصلہ محفوظ ہوا ہے کب وہ سامنے آئے گا۔ ظاہر ہے کہ بازو میں روڑنے کے لیے کچھ طریقے استعمال تو کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی سمجھے ختم۔ تو اب ایک نئی چیز لے کر آئے ہیں، پشاور میں بھی اسلام آباد میں بھی کیس کر رہے ہیں کہ عمران خان نے دوران عدت شادی کر لی تھی۔ یہ جو سارے کیسز ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان نے ایک پائی کی کرپشن نہیں کی، عمران خان نے کوئی ملک دشمنی نہیں کی، عمران خان نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، کیونکہ یہ کیس نہیں ہے۔ اور جو ایک ممنوع فنڈنگ کا پارٹی کے حوالے سے بنایا تھا وہ بھی آج عدالت نے اڑا دیا ہے، اور اب بس محض رسمی کاروائی رہ گئی ہے، کیونکہ اس کے بعد جب یہاں ثبوت نہیں دیے ہائی کورٹ میں تو نچلی عدالت میں یہ کیا ثبوت دیں گے؟ تو مین کیس بھی اڑ جائے گا بہت جلد۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی گھڑی، وہ پتہ چلا 10 کروڑ کی گھڑیاں تو خواجہ آصف لے کر گیا ہوا ہے، اور عمران خان نے جتنے پیسے دے کے گھڑی لی تھی اس کا عشر اشیر دے کے یہ لوگ گھڑیاں لے کے چلے گئے۔ خاقان عباسی اس کی بیوی کروڑوں کی گھڑیاں اور جیولری لے کر چلی گئی، نواز شریف اس کی بیوی کروڑوں کی گھڑیاں اور جیولری لے کر چلے گئے، نواز شریف ان کی نوکرانی بھی گھڑی لے کر چلی گئی، وہ بھی ٹھس کر گیا۔ پتا چلا جی عمران خان واحد بندہ ہے جس نے پورے پیسے دے کے صحیح قیمت لگوا کے دیا تھا، وہی گھڑی راجہ پرویز اشرف جو لے کر گیا تھا 1% قیمت پہ، عمران خان نے اس کی پوری قیمت لگوائی، وہ بھی اڑ گیا کیس۔ تو ثابت کیا ہوا کہ اب یہ عدت اور نکاح تک آ گئے ہیں، یہ اور بھی آگے جائیں گے، فکر نہ کریں۔
یہ سیلاب آنے کا الزام بھی عمران خان پہ لگائیں گے، یہ زیادہ گرمی ہونے کا، لوڈ شیڈنگ ہونے کا الزام بھی عمران خان پہ لگائیں گے اور ایف آئی آر کریں گے، کیونکہ ان کو کوئی کیس نہیں مل رہا اور عمران خان کو روکنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قتل کرنے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کیس بنائے ہیں نا وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ 3 نومبر کو قتل کرنے کی کوشش جو کی گئی تھی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہیں پتا ہے عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ عمران خان تو دور کی بات ہے، اس کی کابینہ میں بھی کسی نے کرپشن نہیں کی، ورنہ اب تک سارے اندر ہوتے، سب جیل میں ہوتے، جس طرح اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم خونخوار درندہ بنی ہوئی ہے، لیکن کسی کے خلاف کوئی کیس نہیں سامنے آیا، ابھی تک سامنے نہیں آیا، 1 سال ہو گیا اور عمران خان کے خلاف جتنے کیس اتنے سارے جھوٹے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اب آتے ہیں ارشد شریف کی طرف۔ ناظرین، زبردست عدالت نے آج سٹیپ لیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ 3 ہفتے کے اندر اندر اگر ہمیں سیٹسفائی نہیں کیا جاتا تو ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کی طرف سوچ سکتے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کمپنی کی موت ہے۔ میں آپ کو آج 2 پیشن گوئیاں کرتا ہوں۔ جس دن عمران خان کی اور جس دن ارشد شریف کے مرڈر کی حقیقی تحقیقات ہو گئیں، کئی کمپنی کے آفیسرز کے گلے میں پھندا لٹکے گا۔ جس دن شفاف تحقیقات ہو گئیں، جوڈیشل کمیشن سب سے امپاورڈ اور پاورفل ہوتا ہے، اسپیشلی اگر حاضر سروس جج اس میں شامل ہو۔ کمپنی یہ کسی صورت نہیں چاہتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اشارہ دیا گیا ہے یہ ایک اور طرف بھی اشارہ ہے۔ جہاں ارشد شریف کے کیس کو تو پرسو کرنا ہی ہے، وہاں کمپنی کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیک دا ہیل آف، ہم نے جو فیصلہ دیا ہے الیکشن کا اس کے رستے سے ہٹ جاؤ، تمہیں بھی لائن حاضر کرنے والے ہیں ہم۔ جوڈیشل کمیشن بنے گا تو تمہارے بہت سارے لوگ لائن حاضر ہوں گے۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ کیوں بچا رہے ہیں ڈرٹی ہیری کو؟ یہ کیوں بچا رہے ہیں بغلول کو؟ جب ایک پکڑا جاتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ہماری ساری منوپلی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر سے ایسے کرمنل قاتل پکڑے جانے لگیں گے تو پھر تو ہمارے اوپر کوئی اعتبار ویسے نہیں کرے گا، اور آلریڈی اعتماد اپنے تاریخ کے لوئسٹ لیول پر ہیں۔ اس لیے یہ بدماشی ہے کہ نہیں کرنے دیں گے انویسٹیگیشن، ابھی نہیں کرنے دے رہے۔ تو کہا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے وہ کینیا سے آپ لیں، ہمیں بتائیں کہ وہاں سے کیا جواب آیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ نہیں اگر آپ یہ کوئی بھی ایکشن لے رہے تو پھر 3 ہفتے کا ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، پھر ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں گے۔ یہ ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس معاملے میں۔ تو یہ ہو گئی آپ کی 2 زبردست خبریں آج کی، کہ ارشد شریف کے حوالے سے بھی، اور ایک تیر سے 2 شکار ہیں۔ کمپنی کو بھی میسج دیا گیا ہے کہ انسان بن جاؤ، جوڈیشل کمیشن بہت کچھ تمہارا جو ہے وہ سامنے لے آئے گا، بہتر یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونے دو اور اس کو چلنے دو سموتھلی، اور دوسرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ججز کو بہت ڈرایا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ڈرایا جا رہا ہے۔ میں مشورہ دوں گا کہ چیف جسٹس اور جتنے جج صاحبان آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ اپنی فیملیز کو کسی محفوظ ملک میں بھیج دیں۔ اگر کسی کا حق بنتا ہے نا محفوظ ملک میں بھیجنے کا، تو اب آپ کی فیملیز کا بنتا ہے۔ آپ نے آئین کے لیے سٹینڈ لیا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنی فیملیز کو محفوظ مقام پہ باہر بھیجیں، کیونکہ یہ آئین کی جنگ ہے اور آپ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو دوسری طرف ہے وہ آئین کو نہیں مانتے، وہ حربہ استعمال کریں گے جو آئین کے خلاف جاتا ہے۔ ناظرین، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔